وسهلا. اهلا ومرحبا. صباح الله الخير. السلام عليكم. اهلا وسهلا. اهلا ومرحبا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرجع تقلید کے عالمیہ ہونے میں تین شرطوں کے ساتھ ایک جماعت علماء نے بات کہی ہے کہ مرجع تقلید عالم ہو، لیکن اکثریت نے عالم کے ہونے پر فتویٰ نہیں دیا ہے، احتیاط کی ہے، احتیاط وجوبی کہا ہے۔ حتیٰ ان تین شرائط کے ساتھ غیر عالم کی شرکت کی تقلید کو فتویٰ نہیں دیا ہے۔ اور ورا تقوی اور اس کی عدالت، اس میں کوئی دلیل مبنی نہیں، اس کو بس ان طرح کی چیزوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اور کہ کوئی کسی میں واقعاً کسی طریقے سے معلوم ہو جائے کہ اس کا تقوی اس سے زیادہ ہے تو ایک الگ بحث، ورنہ عام طور سے کوئی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ میں نے اس کو مکرر بیان کیا ہے۔ علوم بلاغت کی اگر کتابوں کو آپ دیکھیں، مطول جیسی کتاب اور یا اطول جیسی کتاب کو، تو انہوں نے تصریح کی ہے کہ فصاحت کا ایک طریقہ یہ ہے تنوع، یعنی ایک ہی بات کو الگ الگ طرح سے کہنا۔ قرآن میں خداوند عالم نے تنوع کے ساتھ چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک وہی جو بھی آپ نے فرمایا، ایک انبیاء کے ساتھ کبھی انبیاء کو پہلے ذکر کیا ہے، آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کو ذکر، کبھی برعکس کیا۔ تنویع، کبھی ایسا ہوا ہے کہ پیغمبروں کا نام پہلے لیا رسول کا بعد میں لیا، اور کبھی برعکس، تو یہ تنویع ہے۔ کیونکہ قرآن جو ہے وہ اعلیٰ ترین مقام پہ ہے عربی ادب میں۔ سارے قواعد فقہیہ ائمہ سے لیے گئے۔ قواعد فقہیہ کی اگر آپ کتاب دیکھیں، اگر علماء نے جس کو لکھا ہے، ہر جتنے بھی قاعدے فقہیہ ہیں سب کی دلیل ائمہ معصومین اسلام کے اقوال ہیں۔ ہاں، آسانی کے لیے تغییر کیا ہے، اصطلاحوں کو بدلا ہے یا تعبیرات کو بدلا ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک نہیں کئی روایتیں ہیں ہمارے پاس اہل بیت کے راستوں سے بھی اور دوسرے دشمنوں سے بھی روایت ہے کہ تواریخ میں موجود ہے، یہ تفسیر میں موجود ہے کہ شجر ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہے۔ المغنی جیسی کتاب میں اگر آپ دیکھیں کہ حروف جر فی با تا اب معنی میں بدل جاتے ہیں۔ فی الجنہ کا مطلب بالجنہ، اشفعی بالجنہ، میری شفاعت کر رہے ہیں تاکہ ہم دیکھ سکیں جنت۔ اس کا مطلب فی الجنہ سے مراد داخل جنت میں نہیں ہے، اس میں بالجنہ ہے معنی میں، فی کے بے کے معنی میں ہے۔ یعنی فی بمعنی با ہے،
یہ فی با کے معنی میں قرآن میں بھی ہے، آیات ہیں اس طرح کی، اس کا بھی معنی یہی نہیں، للجنہ لام کا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کیونکہ وہ معلوم نہیں کہ ایسی کوئی چیز ہم نفی نہیں کر رہے، لیکن کیا اثباتی دلیل ہے ہمارے پاس؟ لیکن حروف جر کے معنی میں تبدیل ہونا یہ فصاحت اور بلاغت کی ایک قسم ہے۔ اهلا وسهلا بكم جميعا ان شاء الله ترجعوا. انا اكثر من مره ذكرت میں نے کئی دفعہ اس کو ذکر کیا کہ آپ امام رضا کے زائر ہیں صلوات اللہ علیہ اجمعین، اور ان کی بہن کریمہ اہل بیت حضرت فاطمہ معصومہ علیہ السلام کے زائر ہیں۔ امام رضا نے خود ہمارے علوم کو حاصل کرو اور لوگوں تک پہنچاؤ، اور اب آپ خصوصاً جوان امام رضا علیہ السلام امام رضا سے وعدہ کریں کہ وہ ان دونوں وصیتوں پر عمل کریں جو خود امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے کہ علوم اہل بیت کو حاصل بھی کریں حوض علمیہ میں یا غیر حوض علمیہ، اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، جہاں پہ کام پہ جہاں جاتے ہیں وہاں، تاکہ لوگوں تک پہنچیں۔ میں توبہ بھی کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو توفیقات میں اضافہ کرے۔ بس هذول هاي الاسماء مو شخص واحد، كان عدة اشخاص كان اسمهم، یہ کسی ایک خاص انسان کا نام اور امیر المومنین کا نام موجود ہے۔ للامام امیر المومنین عجب خلت اسم ابنك عثمان، واحد من اصحاب النبی من الجیدین جدا۔ کسی نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام عثمان کیوں رکھا، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ رسول کے ایک صحابی تھے عثمان ابن مظعون، عثمان ابن مظعون کو رسول کے زمانے میں انتقال ہوا، رسول نے ان کو بقیع میں دفن کیا اور تمام چیزوں کا انجام دی۔ تو امام علی نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام اپنے بھائی عثمان ابن مظعون پہ رکھا ہے، صحابی رسول پہ رکھا ہے۔ شف کیا ہے؟ شف یہ کہ میں بھی شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا سے کہوں کہ خدا میرا یہ عمل مجھے لیے یہ چیز فراہم کر دے، اور امام بھی آ کر وہی شف کہے کہ خدا دے دے۔ اور شفاعت دونوں طرح سے ہو سکتی ہے۔ شف کا مطلب اس کے ساتھ ہو جانا، جیسے کوئی کسی شخصیت کے پاس جاتا ہے اپنے ساتھ کسی کو لے کے جاتا ہے کہ اس کا شفیع ہو جائے، وہ اس کا تاکہ وہ شخصیت بزرگ جو ہے اس کو قبول کر لے۔ قربت کا مطلب نزدیک، انسان کیسے خدا سے نزدیک ہوگا؟
قصد این کاری که خوبی که میکنه قصد یہ ہے کہ که جو خدا خوشش اس کام کو میاد انجام دے کر جو اس کو فرموده خدا نے کہا ہے برای خدا خدا انجام کے بده، لیے نه برای انجام دے فایده های تاکہ دنیاییش. خدا نماز پسند کرے، میخونه، خدا سے نزدیک ہو جائے. آدمی که رکوع میکنه، سجود میکنه، پا میشه میشینه، این یه نوع ورزشه. آره نماز برای ورزشش مثال کے طور پہ کہ انسان نماز پڑھ رہا چون ہے، خدا باہر گفته بالاخره اقیم ان الصلاة، جسم کو چون اس خدا طرح سے فرموده کرنا ایک اقیم ورزش بھی ہے. الصلاة میشه یہ قربت. کیا کر رہا ہے؟ یہ ورزش کر رہا ہے قربت یا وقت خدا خلوص کے حکم باشه، سے اس عمل کو انجام دے یعنی رہا ہے؟ خدا و غیر خدا نشه، خدایی که صرف خدا کے لیے انجام دے، خالص. خالصتاً یعنی اللہ کے لیے انجام. نماز میخونه یکی برای خدا، نماز پڑھ رہا ہے صرف خدا کے یکی لیے، نماز میخونه برای وقتون ورزشه، یہ پڑھ رہا ہے کہ ورزش این ہے، خدا نیست، یہ قربت قربت نہیں نیست. ہے. یکی نماز میخونه چون خدا دوست میداره و ورزش هم هست، این خلوص نیست. ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اس لیے کہ خدا کو بھی پسند ہے اور ورزش بھی ہے، نہیں اس میں خلوص نہیں ہے. واجب در عباداتی قربتی که خلوص. واجب ہے عبادات میں دو چیزیں، ایک قربت ایک خلوص. بله آره وقت در جایی که خلوص و قربت و خلوص باشه وقت میشه معراج المؤمن. جہاں یہ دونوں چیزیں ہوں گی وہ بہت بہترین مقام ہو جائے گا، تعبیر کردن وہ معراج مومن ہو جائے گا. پھر پیغمبر اسلام که اومدن این آیاتی که هست ضد یهود تو سوره جمعه و غیر جمعه یعنی چی؟ این یهود و نصارایی که قبل پیغمبر اسلام بودن، بله اونا بنا بوده فرمایش های یہاں مراد وہ یہود اور ابراہیم عمل کنن. عیسائی ہیں جو پیغمبر سے پہلے تھے، ان کے اوپر معمور تھے کہ وہ اپنے زمانے کے نبی کے عمل کریں. لیکن اب وہ لوگ جو رسول کے زمانے میں ہیں اور رسول کے بعد اس دنیا میں آ رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کے آئین سے تابعیت کریں. تو قرآن نے تصریح کی ہے کہ یہود کہ مشرک ہیں یہ لوگ. یہاں اگر دونوں معنی کو ہم دیکھیں کہ قبل از اسلام کے یہود اور نصارہ مراد ہیں. سلام علیکم. بله اما قرآن میگه تعالی الله عما یشرکون. قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا اس سے دور ہے جو مشرکین کہہ رہے ہیں. عزیر ابن الله جزء کفار هستن، در واقع مشرک هم هستن. این نص آیه قرآن یعنی کفار کا حصہ مشرک ہے، یہ نص قرآن ہے. عزیر را نصارا هم مسیح را لا تقولوا ثلاثه انتهوا نصارا. خب شرک تین طرح کے شرک، عقیدے میں شرک جس کو مشرک کہتے ہیں، شرک در عمل کہ اسمش ریاء ہے، عمل میں شرک جس کو ریا کہتے ہیں، یعنی خدا و غیر خدا را شریک، یعنی خدا اور غیر خدا کو شریک کرتا ہے عمل میں. نماز پڑھ رہا ہے کہ خدا کو حکم ہے اور ورزش ہے، یہ عمل میں شرک ہے. یہ شرک ہم ہست در اخلاق، ایک شرک اخلاق میں ہے جو مکروہ ہے. هیچ اشکال نه. نیت جو ہے وہ اصل چیز ہے. تسبیب کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ یعنی اگر ورزش نہ ہوتی تو نماز نہ پڑھتا، اگر صرف ورزش ہوتی قربت نہ ہوتی تو نماز. دونوں سبب ہو گئے، علم کی وجہ سے نہیں ہے. دو طرح سے صرف شہید نے کر. اگر آدم نماز بخونه واسه که بره بهشت
یا نماز میخونه که از جهنم نجات بیاد، نمازش قبول نیست. کہ جنہوں نے کہا ہے کہ اگر نماز صرف شہید نے اس طرح کہا ہے 8 قسم 8 کرده قسمیں کر کے، و اما خب فقهای بعد گفتن نه، نمازش نماز صحیح. صحیح ہے، فقہا نے اس کو قبول نہیں کی. مرتبه عالیه را که حضرت امیر وہ علیه مرتبہ السلام عالیہ گفتن جو دعوت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھا وہ نہیں ہے، لیکن بہر نماز صحیح ہے. علیکم السلام. جمعش اینه اس کا جمع خود یہ ہے پیغمبر فرمودن کتاب اللہ کتاب و اللہ و عترتی، اطرتی، خود پیغمبر نے فرمایا یعنی قرآن و قرآن اهل بیت. اور اہل بیت. وقت اهل بیت گفتن این قرن فی بیوتکن، نه مال بعد شهادت پیغمبر، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ یعنی یعنی بعد پیغمبر کی شهادت شہادت من کے پیغمبر بعد صلی اللہ علیہ، یعنی آیه خدا پیغمبر کی بیویاں گھر میں رہیں. فرموده بعد از شهادت پیغمبر مثل که پیغمبر جنگ میرفتن شما رو زنها رو باهشون میبردن، پانشید تو جنگ شرکت کنید. یہ پیغمبر کے ائمه بعد اینجور فرمودن، ائمہ نے تشریح کی پیغمبرم فرمودن ہرچی ائمه فرمودن کہ در یہاں مورد مراد نیت پیغمبر کے مثل بعد قرآن و گھروں سے کتاب نہ اللہ و نکلنے کا اهل حکم ہے اور پیغمبر کی ازواج کے لیے. حالا آخه اینا که احکام الزامی نیست، یہ تاریخ ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، الزامی احکام نہیں ہے یہ. اما همین معناش. اما کے مطلب یہی ہے. بله بله. ببینید اما غیر آمینه. اما الگ ہے اور آمین الگ ہے. اما 2 تا اما میمه میں 2 میم ہے، اصلش. وقت آمین میں نه تداخل شده تشدید شده. آمین میں یک تداخل اسم ہوا ہے، تشدید فعل در لغت اس میں عرب فعل به ہے معنای خدا کہ خدا بپذیر. قبول کر لے، یہ اس میں فعل آمین ہے. یعنی خدا آمین کا بپذیر. مطلب ہے خدا قبول کر لے. غیر شیعه در نماز بعد کہ از غیر سوره شیعہ حمد سورہ حمد کے این بعد کلمه اس رو کلمے کو میگن بیان کرتے ہیں که از کہ روایات اهل روایات بیت اہل بیت نرسیده. ہم تک پہنچی بعضی ہیں فقها هم گفتن اصلا کہ مبتلای نماز حدیثه. میں کوئی خلاصه مبتلات میں سے ہے یہ. اما 3 تا حرف 2 تا میمه اما میں 3 حرف 2 میم ہے، مضاعف مضاف کا بوده. میم کو مضاف ہے. آمین یک آمین میمه ایک و میم ہے یک اور یا ایک و یا یک ایک نون نون ہے. که این کلمه من حیث المجموع، یعنی تمام حروفش این کلمه من حیث المجموع یا اسم اس میں فعله. فعل ہے یہ پورا وقت کلمہ، چون فعل چونکہ نیست فعل نہیں ہے، اسم برای استجب، اسم نه ہے. به معنای استجب معنی استجب، استجب میں نہیں ہے، اسم ہے استجب. مثل فرض کنید فلان کس که اسمش جیسے زیده، کسی کا نام این زید، زید نی، این اسمش یہ زیده. زید نہیں ہے، دعا هم اس کا داره، نام زید ہے. ما دعا میکنیم خدایا به اسم تو. ہم جیسے دعا کرتے ہیں خدا تیرے خداست، نام سے، اللہ اسم خداست، نام خداست. نام خدا سے شروع خلاصه کرے. آمین خلاصہ یہ استجبنی اسم به معنای استجبنی اس معنی میں ہے کہ نه نه به معنی همون قامین، یعنی کسی که دارن میرن مسجد الحرام. روایت داره در تفسیر میں اس کی روایت موجود ہے. بله آخه در زمان حضرت آخه نبوده، موضوع نہیں تھا اس زمانے میں، تھا نہیں ہے، مثلا در زمان چیزیں تھی نہیں. حضرت پیغمبر صلی اللہ علیه و آله پیغمبر جنگی نبوده مگر به حضور یا اذن کوئی پیغمبر جنگ نہیں تھی پیغمبر کے زمانے میں جو پیغمبر کے حضور میں ہو یا ان کے حکم سے ہو. بله بله نه
خدا بلد بود بعد ولا الضالین بگه خدا آمین، کو معلوم تھا کہ ظالمین کے بعد آمین کہا جائے. نگفته ما نباید جو بگیم. خدا نے نہیں کہا ہمیں نہیں کہنا ہے. نه نعم. فی روایت بعض روایات میں ہے ان زیارت امیر کہ المؤمنین افضل من زیارت الحسین، کہ ولكن امیر مومنین کی الروايات زیارت افضل ہے، المتواترة لیکن متواتر تدل على روایت أن ہمارے زيارة پاس ہیں الحسين جس سے أفضل من كل امام حسین کی الزيارات، زیارت سب سے افضل ہے وتلك تمام زیارت میں. الرواية اللي تدل على أن اور جو زيارة أمير بہترین المؤمنين جو أفضل، افضل ہے هذه الرواية تحمل على یہ مورد خاص خاص مورد دائما ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، طول السنة. یہ کسی خاص مورد کے لیے ہے. امیر المؤمنین اما از فرمایش نداره که خدا امیر المؤمنین رو زیارت میکنه، اما داره که خدا لیکن اس هر ہر شب شب جمعه جمعہ امام حسین خدا زیارت میکنه. امام حسین کی زیارت کرتا ہے، یہ روایات میں ہے. تو اس طرح کی چیز امیر مومنین کے لیے اشکال نہیں ہے. نداره، اما خدا داره که زیارت میکنه امیر المؤمنین نه هست. این یک دونه روایت ایک روایت ہے، اما قبول هم از اون روایت روایت درسته، صحیح بھی خود ہے، حملش کرد بر اس کو ہم مورد حمل کر رہے ہیں خاص، مورد خاص پر، کسی خاص مورد میں حضرت نے یہ بات کر. یعنی دائم نه. کثرت روایات کثرت روایات ہمارے پاس ہے، متواتر تواتر ہے ہمارے پاس روایت ہے کہ امام حسین کی زیارت ہر چیز سے افضل ہے. ببینید مثل آدمی که ریا میکنه، مثل آدمی که تو نماز مثل اس انسان کی ریا طرح میکنه چون باطله، ریا نہیں تو کرتا ہے، نماز ذهنش اینور اس کا اونور ذہن ادھر میره، ادھر میگه جاتا ہے. انما یقبل من صلاة العبد ما اقبل به. وقتی قبول اقبال نداشت، یعنی تو نماز ذهنش اینور اونور ذہن میں بود، اگر ادھر ادھر پس جا رہا تھا اس صحیح کا اس باطل کی نیست، نماز بنابراین صحیح ہے، قضا اس کو کنه، قضا نہیں کرنی ہے، اما قبول لیکن یہ نیست. قبول نہیں ہوگی کیونکہ اس کا ذہن وہاں نہیں ہے. بنابر این بله این یه روایت ایک داره، روایت ہے اس یه سلسلے میں، روایت داره، اما در 1000 تا فقیه شما 10 تا پیدا نمی‌کنید لیکن قائل به این 1000 روایت فقی باشه. میں آپ کو 2 نہیں احرام ملیں گے جو برداشت اس پہ شده. قائل ہوں. روایتی که میگه عملشون صحیح ہے فقط قبول جو نیست. روایت ہے جو کہتی ہے ان کا عمل صحیح ہے لیکن قبول نہیں ہے. نه همین قبول که نیست هیچی صحیح هم نیست. قبول تو ہے ہی نہیں، صحیح بھی نہیں ہے بله یہ عمل. بله بله خلاصه روایات مختلف داره، خلاصہ کہ روایت مشهور مختلف ہے، بین فقها، یعنی لیکن 90% یا 90% 20% فقہا از فقها بلکہ اس سے بھی زیادہ میگن که قبول صحیح حسن نیست. یکی که از کہ روایات صحیح ہے. اول سخنرانی که امیرالمومنین صلوات الله ان میں سے علیه ایک کرد روایت وہ ہے جو پہلی آپ نے بعد از تقریر کی امیر بیعتی که مومنین با نے جب ایشون آپ سے کی کردن، بیعت ہو گئی، این جس میں مطلب اس را بات کو فرمودن، بیان کیا فرمودن کما ان الله عز کہ وجل خداوند عالم لا يقبل توحیده اپنی بدون توحید کو بغیر النبوة، نبوت کے لا قبول نہیں يقبل کرے گا، توحیده والنبوة بدون الامامة. امامت کے بنا این توحید کو بھی قبول نہیں یعنی قبول کرے گا. صحته. یعنی اگه کسی بگه خدایا من نماز مگر میخونم تو جسے رو کوئی کہے قبول کہ دارم، خدا یا میں اما نماز مجھے پیغمبر رو قبول ہے قبول لیکن ندارم، پیغمبر کو نماز اصلا باطله. قبول نہیں کروں گا، نه یہ اینکه نماز باطل ہے. صحیح ہے فقط قبول صحیح نیست. اور قبول نہیں اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ باطل ہے اس کا عمل. نه شما ببینید قطعا مشهور قائلا که قطعا مشہور ہے، صحیح اس نیست، کے قائل ہے کہ یہ اما صحیح نہیں. به خاطر استفاده از بعضی ہاں روایات ایک جماعت ہے جس نے بعض روایات سے یہ استفادہ فرمودن کیا ہے که اور کہ صحیح صحیح ہے لیکن قبول قبول نیست. نہیں ہے. خود روایات مستفسرین مستفسرین کی جو مثل روایات ہے حیث المجموع متواتر متواتر روایت بالدلالات الثلاث مطابقه و تضمن و التزام، روایت مستفسرین در اینکه قبل از موتش استفسار میکنه جو قبل از موت استفسار ہوتا ہے مستفسر، اعاده اونها لازم نیست. اس کا اعادہ معلوم شد کرنا با واجب تصرف نہیں ہے، ضروری. نشده این اعاده اصلا لازم داره، صحیح نه که قبول نیست. اس کو اعادے کی ضرورت ہے، پھر سے پڑھنے کی ضرورت ہے. همین یعنی کسی که مستفسر نشد قبل موتش، یعنی وہ انسان جو مستفسر این نہیں اعمال ہوا رو باید موت سے اعاده قبل، کنه با امامت.
इसको اما فقط خدا قبول फिर से میکنه अमाल की ज़रूरत है इमामत के साथ। الاسلام یجب ما قبله हाँ, الایمان जिस یجب तरह ما खुदा قبله कि इन इस्लाम रिवायात लाने के बाद पुराने गुनाहों को बख्श देता है, उसी तरह हम ईमान लाने के बाद भी उसकी पुरानी गलतियां छूट जाती हैं, यानी माफ कर दी اگر जाती हैं। اگر مستبصر شد بله فتوا دادن که چی آها به خاطر جل به خاطر که وقتی کفر بود مسلمون شد خدا قبول میکنه اعاده نمیخواست الا زکات و روایت داره لانه وضعها فی غیر موضعها वो खुदा कबूल कर लेता है कुफ्र के बाद ईमान लाने। हाँ, रवायत में है कि ज़कात फिर से देनी, چرا क्योंकि उसने गलत जगह पे उसको अदा किया, معناش लिहाजा اینه उसको फिर से اگر देना पड़ेगा। مستبصر نشد و مرد اگه مستبصر نشد و مرد روز قیامت میگن چرا نماز نخوندی میگن چرا نماز نخوندی माना इसका ये है कि अगर मुस्तबसिर नहीं हुआ مثل और मर نماز गया, قولی که میگه صحیح उससे قبول कहा जाएगा तूने नमाज میگه क्यों नहीं از पढ़ी। فقها قائل بله قبول درست و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. أفضل الذكر الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا العزيز قافلة خدام الزهراء من أهالي العراق مسير إلى مولانا علي بن موسى رضا وقته السيدة معصومة، نسألكم الدعاء وحسن العاقبة إن شاء والثبات. الله مقبولة مغفورة إن شاء الله تعودون سالمين غانمين إلى سالمين. أدعو لكم وتدعون لي عند الأئمة.